اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ابھی ریسنٹلی ایک عالم دین کو کہتے ہوئے سنا کہ ان کے شیخ نے ان کو ایک بڑی اچھی نصیحت کی اور کہا ان سے کہ تمہاری زندگی ایسے ہو کہ جیسے ایک شاعر کی نظم ہوتی ہے اور یہ نظم تم نے اللہ کے نام کر دی ہے، یا ایسی مصور کی ایک ایسی پینٹنگ ہو اور یہ شاہکار جو ہے اس نے اللہ کے نام کر دیا ہے، یعنی اللہ کی حمد میں، اللہ کی شان میں، اللہ کے شکر سے سرشار ہو کر تم ایک ایسی نظم لکھو جو اللہ تعالیٰ کے نام پر تم نے لکھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے لیے لکھی ہے، یہ تمہاری زندگی ہو۔ بڑا ہی خوبصورت خیال تھا کہ انسان کی زندگی اگر واقعی ایسی ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان میں کہی گئی کوئی نظم ہو، کوئی غزل ہو۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم لکھنے تو بیٹھتے ہیں، لیکن جب ہمارے گناہ بیچ میں آ جاتے ہیں تو سمجھیے کہ جس طرح سے آپ لکھنے بیٹھیں اور پھر آپ کے قلم سے جو ہے انک لیک کرنے لگ جائے اور پھر بڑے بڑے دھبے جو ہیں وہ نمودار ہونے لگیں اور پھر جو کچھ آپ لکھ رہے ہیں اس پہ وہ دھبے اس کو انتہائی بدنما اور بدصورت بنا دیں۔ اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ پھر وہ اس قدر ہم مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ تو کسی کو دکھانے کے قابل بھی نہیں ہے اور اس کو پھاڑ کر ہم پھینک دیتے ہیں۔ ہماری زندگیوں کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہے، لاکھ سوچتے ہیں کہ کیا کریں گے لیکن ہم سے کیا ہو جاتا ہے، کتنی غلطیاں، کتنے گناہ جو ہیں سرزد ہو جاتے ہیں، کتنے اعمال ہیں جن کے اوپر ہم شرمندہ ہیں۔ تو یہ ہماری جو تحریر ہے، یہ ہماری جو تصنیف ہے، اگر کوئی ایسا کوئی اریزر ہو کہ جو ساری چیزوں کو مٹا دے، کوئی جس طرح سے سمندر کی لہریں جو ہیں وہ آتی ہیں اور جو نقش ہوتے ہیں ان کو مٹا دیتی ہیں، یا پھر ایسی ہوا چلے کہ ریت میں پڑے ہوئے تمام نشانات مٹ جائیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایسا ہی نام ہے العفو، کہ وہ جو ہے ان تمام غلطیوں کو اور کوتاہیوں کو اس طرح سے مٹا دیتا ہے کہ جیسے وہ کبھی موجود ہی نہ تھے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے نام ہم نے الغفور بھی پڑھے تھے، الغفار بھی، یہ بھی نام پڑھے تھے، لیکن ان میں یہ کانسیپٹ تھا کہ کسی چیز کو کور کر دینا، لیکن العفو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وہ خوبصورت نام ہے کہ جیسے کہ کسی گناہ کو مکمل طور پر جو ہے وہ مٹا دینا، کہ جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو ہے جو بہترین اعلیٰ ترین جو اللہ تعالیٰ کا جو رحم ہے، یہ اس کی مثال ہے۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم دنیا میں جب لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات ہوتے ہیں اور لوگ ہماری حق تلفی کرتے ہیں اور پھر بعض اوقات وہ اپنے رویے پر پشیمان ہوتے ہیں اور ہم ان کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن بعض اوقات کچھ نہ کچھ بات جو ہوتی ہے ہمارے دل میں پھر بھی رہ جاتی ہے، اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو تم اپنا دل صاف کر لو، تمہارا دل جو ہے میں ابھی بھی یہ بات جو ہے یہ موجود ہے۔ سوچئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کہ وہ کہیں زیادہ ہم سے بہتر جانتا ہے، یعنی اس کا علم اس قدر کامل ہے کہ اس نے ہماری ایک ایک خیانت جو ہے اس کے پاس ریکارڈڈ ہے، اور وہ اس کے باوجود اس طرح سے گناہوں کو مٹا دے کہ جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں، کہ پورا صفحہ ہی پلٹ دیں، ایک نیا آپ کو صفحہ مل جائے، ایک آپ کو نیا رستہ مل جائے۔ اور کتنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے دروازے کھولے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ سے سب سے بڑھ کر تو عبادتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، اور پھر حج اور عمرہ، اور کتنے رمضان آتے ہیں اور پھر جمعہ آتا ہے، اور مسلسل اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو مواقع دیتے ہیں کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی جو ہے وہ مانگتے رہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بڑا ہی خوبصورت نام ہے العفو، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کس قدر حسین نام ہے۔ پھر آپ کو معلوم ہے کہ ابھی کچھ دنوں میں، مطلب 1 مہینہ ہی میرا خیال ہے رہ گیا ہے بالکل برابر، کہ رمضان کی آمد ہے،
اور رمضان میں پھر وہ رات آتی ہے جسے ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی کہ پوری کی پوری کوئی انسان کی طویل ترین زندگی ہو اور وہ پوری رات عبادت کرتا رہے اپنی زندگی کے ہر دن، اور یہ رات اس پر بھاری ہو جائے، ایک رات کی عبادت. تو یہ ایک بہت بڑا ایک جشن ہوتا ہے ہماری زندگیوں میں کہ جب شب قدر آ رہی ہوتی ہے اور شب قدر کی تیاری ہوتی ہے کہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں فرشتے اترتے ہیں اور یہ رات سلامتی ہی سلامتی ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتی ہیں کہ وہ میں کیا دعا کروں کہ یہ اتنی بڑی رات ہے کہ کیا وہ الفاظ ہوں جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کروں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے تمام اسماء الحسنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نام کا انتخاب کرتے ہیں کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ یا رب آپ جو ہیں عفو ہیں، معاف کرنے والے ہیں، اور آپ اس بات سے محبت کرتے ہیں کہ معاف کیا جائے، تو فاعف عنی، مجھے معاف کر دیجئے. یعنی اتنی جامع، اتنی مختصر دعا، اور جس میں ہے کہ دل کی تمام بات کہہ دی، کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ انسان کے پاس اب الفاظ بھی نہ ہوں کہ اب اللہ تعالیٰ کے دربار میں کس منہ سے جائیں. وہ اپنا صفحہ لے کر کے جس کے اوپر ہم نے کہا نا کہ قلم سے اس طرح سے انک کے دھبے پڑے ہوئے ہیں، اس کو لے کر اللہ تعالیٰ کے پاس ہم لے کر چلے گئے کہ یا عفو، آپ جو ہے اس کو تمام تر اپنے رحم سے معاف کر دیجئے، تمام گناہوں کو جو ہے آپ مٹا دیجئے، ایک نیا چیپٹر ہم شروع کر سکیں، اور آپ مجھے اس طرح سے بنا دیجئے کہ جس طرح سے آپ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں. یہ بڑا ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ رشتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند ہے کہ درگزر کیا جائے. اشفاق احمد بڑا خوبصورت واقعہ بتاتے ہیں ایک نان بیچنے والے شخص کا، کہ لوگ اس کے پاس آتے تھے اور اس سے نان جو تھے وہ خریدتے تھے. ایک دن ایک بیٹھے ہوئے شخص نے جو اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس نے دیکھا کہ لوگ آتے تھے اور آ کر اس کو جو سکے دیتے تھے، بعض لوگ جو تھے اس طرح کے تھے کہ کھوٹے سکے دیتے تھے. کھوٹے سکے آپ کو پتہ ہے کہ وہ سکے ہوتے ہیں کہ جن کو آپ عام روزمرہ میں استعمال نہیں کر سکتے، اور وہ ان کو پھر بھی نان جو ہے وہ پکڑا دیتا تھا. تو جو ساتھ جو بیٹھا ہوا شخص تھا، اس نے کہا کہ کیا تم کو نہیں پتا کہ یہ تم کو کھوٹے سکے دے رہے ہیں اور پھر بھی تم ان کو جو ہے نان دے رہے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ مجھے علم ہے کہ بعض لوگ آتے ہیں اور آ کے مجھے کھوٹے سکے دے کر جاتے ہیں، لیکن میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ روز قیامت کے روز وہ رب جو ہے، جو کہ ہر چیز سے واقف ہے، ہر گناہ سے واقف ہے، میری ہر غلطی کوتاہی سے واقف ہے، میری نمازیں جو شاید کسی کام کی نہیں، کھوٹی عبادتیں جو شاید بظاہراً دیکھنے میں تو ان سکوں کی طرح، سکے بھی تو دیکھنے میں سکے ہی لگتے ہیں نا، لیکن اصل میں کھوٹے ہیں. اسی طرح سے میری عبادتیں، میری نمازیں بھی دیکھنے میں باہر سے تو نمازوں کی طرح لگتی ہیں لیکن کھوٹی ہیں. تو میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ جو ہے وہ بھی درگزر کرے گا، اور جس طرح سے میں ان کو نان دے دیتا ہوں اور ان کے کھوٹے سکے بھی رکھ لیتا ہوں، وہ بھی میری ان نمازوں کو قبول کر لے گا. تو یہ روش اختیار کرنا جو ہے العفو، اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنا ہے. کیونکہ جیسے دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی کہ اللہم انک عفو تحب العفو، کہ آپ محبت کرتے ہیں اس چیز سے کہ معاف کیا جائے. تو یہ معافی کی روش اختیار کرنا جو ہے اللہ تعالیٰ کی معافی کو دعوت دینا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے ساتھ جڑنا، اس سے یہ دعا کرنا کہ وہ جو ہے ہمارے گناہوں کو درگزر کرے، ایک نیا موقع دے، ایک نئی صبح ہو، اور ہم جو اپنی تمام گناہوں سے توبہ کر سکیں. جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، کہ آپ کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جو اپنے ساتھ زیادتی کر بیٹھے ہیں کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں.
اللہ جو ہے بے شک وہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اور بے شک وہ غفور الرحیم ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد